سوال: سورۃ الکوثر کا اصل مطلب کیا ہے؟ جواب: الکوثر کے معنی ہے خیر کثیر، یعنی بے شمار نعمتیں جن میں اولاد بھی شامل ہے۔ سوال: جمعہ کے دن سورۃ الکوثر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جمعہ کا دن دعا اور عبادت کی قبولیت کا دن ہے۔ سوال: اس عمل کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جواب: نیت خالص ہو، اللہ اپنے فضل سے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ سوال: کیا یہ عمل صرف خواتین کرے یا مرد بھی؟ جواب: دونوں کر سکتے ہیں اگر دونوں کی نیت ایک ہو۔ سوال: سورۃ الکوثر سے اولاد کی دعا کا تعلق کیسے ہے؟ جواب: خیر کثیر میں نسل کی برکت بھی شامل ہے۔ سوال: سورۃ الکوثر میں کتنی آیات ہے؟ جواب: صرف 3 آیات، مگر معنی میں عظمت و برکت بھری ہوئی ہے۔ سوال: کیا اس عمل سے فوری اثر ہوتا ہے؟ جواب: اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، صبر و یقین ضروری ہے۔ سوال: کیا قرآن شفا دیتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سوال: کیا عمل کے دوران استغفار پڑھنا مفید ہے؟ جواب: جی ہاں، استغفار سے رزق، برکت اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: درود شریف کیوں ضروری ہے؟ جواب: درود سے دعا عرش تک پہنچتی ہے اور قبولیت پاتی ہے۔ سوال: کیا حمل کے لیے سورہ مریم بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ مریم بھی اولاد کے لیے مجرب صورت ہے۔ سوال: کیا یہ عمل 3 جمعے مسلسل کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، اکثر بزرگان دین نے 3 جمعے مسلسل پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ سوال: اس عمل کے بعد کیا دعا کی جائے؟ جواب: رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے کیا دعا مانگی؟ جواب: رب لا تذرنی فردا۔ سوال: کیا قرآن میں اولاد اللہ کی نعمت بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ فرماتا ہے وہ جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں۔ سوال: کیا بے اولادی آزمائش ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ صبر آزمانے کے لیے امتحان دیتا ہے۔ سوال: دعا کے اثر میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ جواب: اللہ بہتر وقت جانتا ہے، وہ دیر کرتا ہے مگر محروم نہیں کرتا۔ سوال: کیا سورۃ الکوثر حمل کے آغاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، حمل کے دوران پڑھنے سے حفاظت اور برکت رہتی ہے۔ سوال: کیا اس عمل کے ساتھ صدقہ دینا بہتر ہے؟ جواب: جی ہاں، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ سوال: کیا دعا صرف جمعہ کے دن مانگنی چاہیے؟ جواب: نہیں، ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، مگر جمعہ افضل ہے۔ سوال: کیا یہ عمل بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے؟ جواب: قرآن کی تلاوت ہمیشہ وضو سے افضل ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی؟ جواب: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں سورۃ الکوثر پڑھتے تھے۔ سوال: حمل کے لیے سورۃ الکوثر کا وظیفہ کیسے پڑھا جائے؟ جواب: جمعہ کے دن فجر کے بعد 111 مرتبہ سورۃ الکوثر، شروع و آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ سوال: کیا اس عمل کے دوران شوہر اور بیوی ساتھ دعا کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اجتماعی دعا میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔
سوال: اگر حمل نہ ٹھہرے تو کیا مایوس ہونا جائز ہے؟ جواب: نہیں، مایوسی گناہ ہے۔ سوال: کیا سورۃ الکوثر صرف اولاد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، مگر یہ برکت کے ہر مقصد کے لیے مفید ہے۔ سوال: اس عمل کے دوران کیا نوافل پڑھنے چاہیے؟ جواب: 2 رکعت نفل نیت حاجت ادا کرنا سنت ہے۔ سوال: کیا قرآن مجید کے وظائف کرنا درست ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر شرعی طریقے سے کیا جائے تو مستحب ہے۔ سوال: حمل ٹھہرنے کے بعد کیا شکرانے کا عمل ہے؟ جواب: 2 رکعت نفل شکرانہ اور صدقہ دینا افضل ہے۔ سوال: سب سے بڑی کامیابی کس میں ہے؟ جواب: اللہ پر بھروسہ اور قرآن کے ذریعے یقین کامل پیدا کرنا۔